پاکستان ایویشن انڈسٹری اور اس میں آتی ہوئی نئی ایئر لائنز کے حوالے سے اور پی آئی اے کے مسائل اسپیسیفکلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف اداکار, ہوسٹ اور ایویشن ایکسپرٹ ایک طرح سے ہم ان کو کہیں گے کیونکہ ان کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے اس انڈسٹری میں, فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فخر. جی السلام علیکم آپ دونوں کو. شفا, گڈ ٹو سی یو گائز. تھینک یو جی, لائک وائز. فخر عالم صاحب, ایک سوال تو میں آپ سے بنیادی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت جو ناقص ہے انڈسٹری کی اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس پیسنجرز کی کمی نہیں ہے. پی آئی اے کے جو نقصانات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی پی آئی اے کو پیسنجر نہیں آتا. پی آئی اے کی فلائٹ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ لیتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ روٹس ہیں کہیں پر, اسلام آباد, کراچی یا بیرون ملک اگر ہم بات کریں. پی آئی اے کے خاص کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پی آئی اے کو اپنی یہ چیز امپروو کرنی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بہت بہت شکریہ شفا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں عبداللہ کی بھی بات سن رہا تھا, میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں یہ بھی, اور ارشد ملک صاحب بھی پی آئی اے کے اندر. بٹ ایز اے پیسنجر چلیں بات کر لیتے ہیں, چونکہ آپ میرا خیال ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایک بہت فریکوینٹ فلائر ہوں بین الاقوامی طور پہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ ود پی آئی اے کا ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں. جب میں ڈومیسٹکلی سفر کرتا ہوں پی آئی اے میں تو جو ان کی صرف اکانومی پلس والی فلائٹس ہیں اس میں آپ اکانومی کی سیٹس کے حالات دیکھ لیجئے. پھر جو فلائٹس ان کی انٹرنیشنل ہیں جس میں ان کے 777 لگتے ہیں اس میں ان کی بزنس کلاس کی سیٹس دیکھ لیجئے, دونوں کی دونوں بہت ہی ناقص ہیں. تو یہ تو پیسنجر ایکسپیرینس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نا آپ کا. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے نا پوری دنیا کے ساتھ تو آپ کو یہ چیزیں, پھر آپ کی لانگ ہال فلائٹس کے اوپر ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ پی آئی اے کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت ساری ایئر لائنز کمپیٹ کرتی ہیں. ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے سفر کا. تو اس طرح کی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نوئے کرتی ہیں اور ایز اے پیسنجر آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اور میں ڈومیسٹکلی بتا دیتا ہوں, آپ ڈومیسٹکلی جو دوسری پرائیویٹ نجی ایئر لائنز ہیں ان کو دیکھیے, ان کے جو اکانومی کی سیٹیں ہیں وہ ساری آل لیدر سیٹس ہیں. پی آئی اے کی جو سیٹس ہیں وہ ساری فیبرک کی, وہی ابھی تک وہ پرانی والی ہیں. نہ اس کی وہ سائڈ کا آرم ریسٹ کبھی صحیح چلتا ہے, کبھی اس کا بٹن خود بخود وہ پیچھے کی طرف لین ہو جاتا ہے, کبھی ٹیبل نہیں کھل رہا. دیز آر اسمال تھنگس جو میٹر کرتے ہیں پیسنجر ایکسپیرینس کے لیے. بٹ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں, دیکھیں پی آئی اے protecting PIA is a wrong approach. جب خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ایئر لائنز آ رہی ہیں, let's start by thanking the British Airways and Virgin Atlantic کہ انہوں نے اپنی آپریشن شروع کی ہیں دوبارہ لاہور اور اسلام آباد سے, and I hope کہ they bring it to Karachi as well. But let free market dynamics take course. یعنی کہ پی آئی اے کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. آپ پی آئی اے کو کمپیٹ کرنے کے لیے پی آئی اے کو اپنی گیم امپروو کرنی پڑے گی, ادروائز پی آئی اے کمپیٹ نہیں کر سکے گا اس ماحول کے اندر. PIA should focus on becoming an outstanding domestic service with great connectivity. And where does it have to start? Where does it have to start? یہ جو اوور ہالنگ ہے یہ کہاں سے ہوگی؟ وہ ہم سیاسی بیانات تو یہ سنتے ہیں کہ بھئی اتنے ملازمین رکھے ہیں. کیا ملازمین اس سے ڈائریکٹلی مطلب ریلیٹڈ ہیں اس ساری پرابلم سے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے؟ بالکل ہے نا, بالکل ہے شفا. ویری سمپل, آپ مجھے بتائیں, آپ کا ہم ٹی وی ہے, ہم نیوز نیٹ ورک کے اندر, آپ کیا اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 10 کیمرہ مینوں کی اور آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 20 سپورٹ سٹاف کی, تو کیا آپ وہاں پر 300 لوگ رکھ لیں گے؟ نہیں نا. ہر چیز کی, ہر آرگنائزیشن کی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے, ایک اس کی بزنس کی وائبلٹی ہوتی ہے, ایک آپ کا پروڈکٹ کی وائبلٹی ہوتی ہے. تو جب آپ اوور اسٹافنگ تو ہو گئی, اب یہ ون آف دا پرابلم ہے نا, یہ ماضی ہو گیا. ابھی پی آئی اے اسٹریٹجکلی جو بات عبداللہ بھی کر رہے تھے وہ بڑی صحیح کہہ رہے تھے, یہ ٹائم ضرور لے رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کبھی اسٹے آ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی یونین کھڑی ہو جاتی ہے. یہ سارے ایشوز ہیں. میں تو کہتا ہوں, اگر میں پاکستانی بحیثیت پاکستانی شہری میں یہ کہتا ہوں کہ پی آئی اے کو بجائے یہ کہیں گے جی نہیں پی آئی اے کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے, اتنے سارے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی, ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا. جن لوگوں کی نوکریاں لگی ہیں سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نوکری کو بچائیں. بہت ساری تو پولیٹیکل بھرتیاں ہوں گی نا جو کہ صرف اور صرف نوکری کے لیے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ لوگ کریکٹ وہ خود اپنی نوکریاں بچائیں نا. بچائیں کس طرح بچائیں؟ نہ آئیں آپ ٹیکس پیئر کے پاس, نہ آپ حکومت سے کہ ہماری بیلنس شیٹ کو وہ کریں, کیوں لیے تھے اتنے لونز ماضی میں. تو یہ ساری غلطیاں ہوتی رہی ہیں. وہ بیچارے اب جو بھی آتا ہے آگے اس کو مینجمنٹ جب سنبھالنی پڑتی ہے تو سارا بوجھ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اب یہ اٹھا رہے ہیں اس وقت جو اٹھا رہے ہیں, بٹ ماضی سے ہی یہ غلط ہو گیا تھا, اور جب ڈیسیجن میکنگ کا وقت تھا, جب فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس وقت فیصلہ نہیں کیا گیا. دوسرا, یہ پی آئی اے کے ساتھ جو ہے نا عجیب کھیل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیجیے, اس سال جون میں سینٹ کی ایک کمیٹی نے ایک یونینیمسلی پروپوزل پاس کیا کہ جناب جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی فیملیوں کو بھی سال کے 30 بزنس کلاس کے ٹکٹ ملنے چاہیے.
और उसके कमेटी के जो हेड कर रहे थे, ये जून का अखबार निकालने गूगल सर्च में आपको हर जगह ये हेडलाइन मिलेगी, और उस कमेटी को हेड कर रहे थे फारूक नाइक साहब। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि जी सारे पार्लियामेंटेरियंस अमीर नहीं होते, इसलिए उनकी फैमिलियों को 30 बिजनेस क्लास की टिकट दी जाए। अरे भैया, तो पाकिस्तान की 90% अवाम अमीर नहीं है, नहीं है ना, तो फिर क्या उसमें मुझे उसका जो मैं ये लॉजिक है कि तो आपने कहा ठीक है, चूंकि वो अमीर नहीं है तो उनको बिजनेस क्लास की 30 साल की टिकटें उनकी फैमिली को, पार्लियामेंटेरियन को नहीं, उनकी फैमिली को। और मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नाराज ना हो, आई होप मेरे सारे जितने भी मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, इन सब ने यूनानिमसली पास किया था उसको, और इसीलिए ये पीआईए की तरफ इसकी मंजूरी पे जरा वो इस पे मुख्तलिफ जगहों से रिबटल्स आए थे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या इतनी हकीकत है, लेकिन ये कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम अखबार में हेडलाइन थी यूनानिमसली पास हुआ था, ये था कि यूनानिमसली पास हुआ था। अगर रिबटल आया, किसी ने उसको ना किया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट ये तरीका कार नहीं है ना। वैसे तो इनको कोई चीज पास करनी पड़ जाए जिससे कि एक्चुअली कौम का फायदा हो, उसको तो उस पे बैठते नहीं है, झगड़े, नेगोशिएशन, उसके ऊपर कमेटियां, उस पे लड़ना, उस पे झगड़ना हो जाता है। लेकिन ऐसी चीज में अरे यार बच्चों के लिए 30 बिजनेस क्लास टिकट आ रहे हैं, खामोशी से कर दो इसको, and this then affects your PIA as well। PIA को फाइनली तो ये चाहिए कि अपने तमाम जहाजों में से बिजनेस क्लास की सीटें निकाल दे, चूंकि आपकी बिजनेस क्लास की सर्विस बहुत पैथेटिक है पीआईए की। दे शुड जस्ट टेक आउट द बिजनेस क्लास सीट्स, दे शुड बी ऑल इकोनॉमी फ्लाइट्स एंड ऑल